صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، عید نوروز 20 مارچ 21 مارچ اکثریت یعنی 21 مارچ، یہ کیا ہے؟ کیا یہ مجوسیوں کا تہوار ہے؟ کیا یہ خاص ایرانیوں کا تہوار ہے؟ فارسیوں کا، کردیوں کا تہوار ہے؟ اس کے بارے میں مختلف آراء پیش کی جاتی ہیں۔ عید نوروز کیا فقہ جعفریہ میں ہے؟ کیا روایات اہل بیت میں ہے؟ اس کا کیا کنسپٹ ہے؟ اس پر ایک روایت ہے معلّہ بن خنیس کی، اس طرح ایک اور روایت جس میں اعمال ذکر کیے گئے ہیں ائمہ علیہ السلام کی طرف سے۔ کتب روایات میں بحار الانوار اور دیگر کتب، میزان الحکمہ جیسی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ یہ عید کا دن ہے۔ اسی دن کافی واقعات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ ان میں یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن سب سے پہلے ایمان کا امتحان لیا گیا ہر چیز سے۔ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت نوح کی کشتی ٹھہری، سکون اختیار کیا طوفان کے بعد۔ یہ وہ دن ہے جس دن غدیر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ وہ دن ہے جس دن کافی اچھے واقعات رونما ہوئے، اچھے امتحانات سے جو ہے وہ انبیاء نکلے۔ تو یہ اس دن کی کافی اہمیت ذکر کی گئی ہے۔ اس دن ہی مولا امیر کائنات نے جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کے بتوں کو توڑا تھا جو کعبہ کے اندر تھے۔ اسی دن دجال کا قتل ہوگا۔ اسی دن ہمارے وقت کے امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قیام کریں گے۔ تو یہ کافی روایات جو ہیں، کافی واقعات جو ہیں وہ روایت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو کیا اس کی حقیقت ہے اور اس کو کس طرح منانا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی مجوسیوں کا، ایرانیوں کا خاص تہوار نہیں ہے، نہ ہی یہ کفار کا تہوار ہے کہ کافر اسے مناتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی سورج کے طلوع ہونے کے پہلے، یہ وہ دن ہے جب سب سے پہلے سورج طلوع ہوا تھا، سب سے پہلے سورج کی روشنی جو ہے وہ ظاہر ہوئی تھی۔ سورج کے پہلے دن کو نوروز کہتے ہیں، یعنی پہلے یہ جو ہم محرم، صفر، ربیع الاول مناتے ہیں، یہ قمری ایام ہے، یہ قمری سال ہے۔ جو یہ نوروز ہے یہ مطابق ہوتا ہے شمسی کے، یعنی سورج کے مطابق، یہ کسی کافر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جیسے عیسوی سال منائے جاتے ہیں، تو مختلف کیلنڈر اس دنیا میں موجود ہیں جن پر مختلف اقوام عمل کر رہی ہیں۔ تو یہ ایران کے اندر یہ ایک شمسی جو ہے وہ کیلنڈر موجود ہے اور خاص اسلامی کیلنڈر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کافر کا تھا، اور یہ خاص ایرانیوں کی عید نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ جتنے بھی یہ عجم ممالک ہیں، جس طرح حتیٰ کہ عراق میں کرد ہیں، اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہے وہ کافی لوگ مناتے ہیں، KPK میں، دیگر مقامات پر، اس افغانستان میں، ازبکستان میں، ٹرکی میں، اس طرح کافی ممالک ہیں جس میں عید نوروز منائی جاتی ہے۔ یہ کون سا؟ یہ شمسی جو ہے وہ پہلا دن ہے۔ پہلا دن 20 مارچ کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثریت 21 مارچ کو۔ اس دن کافی چیزیں ایکسٹرا بھی کی جاتی ہیں ہر مناسبت میں، چاہے وہ کسی کا بھی تہوار ہو، اس میں کافی چیزیں ایکسٹرا ایڈ ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہماری عیدوں میں جو وہ گانا بجانا شامل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا عید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس میں بھی کہ فلاں کلر کا جو ہے استفا، یہ صدقہ نکالنا ہے، فلاں کلر کا بکرا دینا ہے، فلاں بکرا دینا ہے، فلاں رنگ ہوگا، فلاں چیز ہوگی، فلاں پھول اٹھانے ہیں، فلاں کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، یہ ساری باتیں ایسی ہیں۔ اس دن کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ امام علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ اس دن کو مراجع عظام کہتے ہیں، قربتاً اللہ کی نیت سے آپ منا سکتے ہیں۔ اس کے کچھ اعمال بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ غسل کرتا ہوں نوروز کا قربتاً اللہ، اس دن پھر آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس دن پھر نماز بھی ذکر کی گئی ہے، ظہر عصر کے بعد آپ 4 رکعت نماز پڑھیں گے، 2 کر کے۔ پہلی رکعت میں حمد کے بعد آپ 10 مرتبہ انا انزلنا، دوسری رکعت میں حمد کے بعد 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں حمد کے بعد قل ھو اللہ احد، چوتھی رکعت میں حمد کے بعد معوذتین، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ یہ اس طرح آپ نے 2 کر کے 4 رکعت نماز بھی، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں نوروز کی قربتاً اللہ، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں نوروز کی قربتاً اللہ۔ تو قربتاً اللہ کی نیت سے، نہ یہ واجب ہے، نہ علماء اس کو سنت قرار دیتے ہیں، قربتاً اللہ کی نیت سے۔ اور یہ اعمال اللہ کی قربت کے لیے ہیں، کیونکہ اس دن یہ اچھے واقعات ہوئے، غدیر کا، باقی واقعات ہوئے، اور یہ شمسی پہلا سال تھا، شمسی جو ہے وہ پہلا سال اور پہلا دن تھا۔ قمری جو بھی ہو، عیسوی جو بھی ہو، کیونکہ ہمارے پاس قمری اتھینٹک ہے، 18 ذی الحج غدیر ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو واقعات ذکر کیے گئے اس میں ہماری جو ہے جس طرح بیست کا دن ہے، جو 15 شعبان ہے، اسی طرح کافی جو ہے ہمارے پاس مناسب ہیں جن کو ہم مناتے ہیں، وہ ہم قمری مہینے کے مطابق اس کو اتھینٹک سمجھتے ہیں۔ جس طرح 10 محرم
اگر ہاڑ کے مہینے میں آ جاتا ہے تو ہاڑ کے مہینے میں اس کو منانا ضروری نہیں ہے. ہمارے لیے اتھینٹک حجت 10 محرم ہے جس کو ہم عزاداری مناتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہاڑ کے مہینے میں کوئی عزاداری نہیں کرتا تو اس کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دیکھیں عزادار نہیں. کوئی کرتا ہے تو اس کا اپنا فعل ہے اور وہ اچھا فعل ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کو اور ان کے ذکر کو تازہ رکھنا یہ ایک اجر و ثواب کا باعث ہے. تو اس دن یہ اعمال ذکر کیے گئے. اس دن کے بارے میں کیونکہ امام علیہ السلام کی روایت موجود ہے، پھر اس میں ایک اور روایت موجود ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو عباسی حکمران نے بلایا دعوت پہ، اور یہ نوروز کا دن تھا تو مولا نہیں گئے. مولا نے کہا کہ ہماری یہ عید نہیں ہے اور نہ ہمارے لیے یہ حجت ہے. تو اس میں 2 مختلف روایات آ گئیں. اس میں ایک میں فضیلت اور اعمال ذکر کیے گئے، ایک میں مولا وہاں نہیں گئے. مولا کی نہ جانے کی کیا مصلحت تھی، بادشاہ کے دربار میں نہیں جانا چاہتے تھے، یا ایک ایکسٹرا تہوار کو اسلام میں اس طرح داخل نہیں کرنا چاہتے تھے جس طرح عید الفطر یا عید الغدیر یا عید الاضحیٰ ہے. تو اس وجہ سے مراجع عظام فرماتے ہیں کہ ان اعمال کو اور اس دن کو قربتاً اللہ کی نیت سے آپ انجام دے سکتے ہیں. ایک خاص وقت کو لیا جاتا ہے کہ یہ تحویل کا وقت ہے، اور اس وقت بیٹھے ہوتے ہیں اور تسبیحاں پڑھنے اور پھول رکھتے ہیں پانی میں. یہ ایسی باتیں ہیں. اگر آپ وہ کرتے بھی ہیں تو گناہ نہیں ہے. وہ پانی آپ اس پہ آپ یہ اعمال کرتے ہیں، کوئی تلاوت کرتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں، اس پر دم کر کے مومنین پر پھینکتے ہیں، گھر میں پھینکتے ہیں تاکہ اس سے برکت ہے. تو یہ عمل بھی روایات میں موجود ہے کہ آپ یہ ورد کر کے پانی پر دم کر کے آپ چھڑکیں. تو یہ روایات سے ثابت ہے، ایسا کرنے میں بھی بات نہیں ہے. لیکن یہ فلاں کلر کا جو ہے وہ اس دفعہ نوروز ہے اور اس کلر کا بکرا دینا ہے، اس کلر کا یہ کرنا ہے، اس کلر کا یہ کرنا ہے، یہ کپڑے پہننے، یہ سب باتیں نجومی کی ہیں، اور نجومی جو ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے فقہ جعفریہ میں. مومنین سے ملتمس ہیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں. والحمد